اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلے پارٹ 17 میں ہم نے سنا تھا کہ محمد قاسم کو لگتا تھا کہ اگر پیسے ختم ہو گئے اور وہ دوسروں کو بچا نہیں پائے اور ان میں بانٹ نہیں پائے تو وہ شرمندہ ہو جائیں گے، لیکن اللہ نے آسمان سے کہا کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے امید نہیں چھوڑتے اور صبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں ایسے ثواب دیتا ہے، اور اللہ کے خزانے بانٹوں سے ختم نہیں ہوتے بلکہ وہ لگاتار بڑھتے ہیں، اور اللہ جو کرتا ہے اس پر قادر ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب آگے محمد قاسم کہتے ہیں کہ اس خواب میں اللہ نے مجھے کچھ کام سونپا تھا، لوگوں تک ایک پیغام پہنچانا تھا۔ میں نے لوگوں سے ملنے کی شروعات کی، لیکن دجال کو پتہ چل گیا کہ میں مسلمانوں کو ایک کرنے اور ان کی کھوئی ہوئی شان کو واپس دلانے میں مدد کر رہا ہوں، جس کے بعد دجال نے اپنی طاقت کا استعمال شروع کر دیا۔ میں نے کچھ مسلمانوں سے ملا اور انہیں پیغام دیا، لیکن دجال نے ان پر اپنا اثر ڈال دیا تھا اور انہیں بے ربر اور لاپرواہی بنایا ہوا تھا، اور لوگوں نے نہ ہی میری بات سنی اور نہ ہی انہیں پرواہ تھی۔ لیکن کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر اللہ کی خاص رحمت تھی، اور دجال ان پر اپنا قابو نہیں پا سکتا تھا، اور انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے مجھے پہچانا اور یہ جانا کہ میرا نام قاسم ہے۔ میں بہت خوش تھا جب میں ان لوگوں سے ملا۔ ان لوگوں نے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا، لیکن ہماری بات کو سوائے بہت کم لوگوں کے کسی نے نہیں سنی۔ پھر ایک یا دو لوگ جو خوابوں پر یقین کرتے تھے وہ اچانک چلے گئے۔ میں حیران تھا اور سوچا ان کے ساتھ کیا ہوا۔ پھر مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوئی اور میرے ساتھ والے دوست نے کہا میرے چہرے بدل گیا ہے۔ میں حیران تھا اور آئینہ میں دیکھا کہ میرے چہرے پر ایک ماسک ہے، اور میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ مجھے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ پھر کچھ لوگ میرے پاس سے چلے گئے کیونکہ وہ ماسک کے ساتھ مجھے پہچان نہیں پائے۔ میرے دوست نے کہا یہ ضرور دجال کا کام ہے، وہ سازش کر رہا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ تھے وہ آپ کے پاس سے چلے جائیں۔ دجال ابھی تک اپنی پوری طاقت پر نہیں ہے، اور پھر بھی وہ بہت ہی طاقتور ہے۔ مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے کہ جب وہ پوری طاقت حاصل کرے گا۔ اس کے بعد ہم نے کچھ متاثر لوگوں تک پہنچنے کا فیصلہ کیا، لیکن دجال نے ہمیں ان تک پہنچنے سے پہلے ہی روک لیا تھا، اور لوگ بہرے اور اندھے ہو گئے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آیا، جیسے کہ وہ ایک الگ ہی جگہ میں تھے۔ میں بہت حیران ہوا اور سوچا کہ دجال اتنا طاقتور کیسے ہے، اسے کیسا پتہ چلا کہ ہم ان جگہوں پر جانے والے تھے۔ میں نے اپنے ساتھ بیٹھنے والے سبھی لوگوں سے کہا کہ دجال ہمیں ڈھونڈ رہا ہے، میرے پاس اللہ کا دیا ہوا کچھ ہے۔ دجال کی ابھی پوری طاقت نہیں ہے، اس لیے وہ ہم تک ابھی نہیں آئے گا، لیکن وہ ہمیں پیچھے سے اپنے جادو سے حملہ کرے گا۔ اس لیے آپ سب سترک رہیں اور خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی نصیحت پر عمل کریں تاکہ ہم دجال سے بچے رہیں۔ پھر ہم الگ الگ جگہ پر گئے تاکہ لوگوں سے مل سکے۔ میرے ساتھ 2 یا 3 لوگ تھے اور ہم سمندر کے کنارے ایک جگہ پر پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی تھی۔ میں نے کہا کہ ہم کشتی پر چڑھیں گے اور کسی اور جگہ پر چلے جائیں گے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو دوسری جگہ پر گئے تھے تاکہ پیغام پہنچا سکیں۔ ہم نے کشتی کے پاس ایک آدمی کو چھوڑ دیا اور لوگوں سے ملنے چلے گیا۔ ہم نے کچھ لوگوں کو واپس لایا اور ان میں سے ایک آدمی اپنی ٹانگ گیلے میلے پانی میں بیٹھا تھا۔ پھر اچانک اس نے چلا کر اپنی ٹانگ باہر نکالی اور اس کی ٹانگ گھٹنے تک جلی ہوئی تھی، جیسے کسی نے اس پر تیزاب پھینکا ہو۔ ہم بہت پریشان ہو گئے جب ہم نے دیکھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے اس سے کہا تم نے اپنی ٹانگ گیلے میلے پانی میں کیوں رکھی؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دجال ہمارے پیچھے ہے اور وہ کوئی بھی موقع نہیں چھوڑے گا۔ وہ چل نہیں سکتا تھا اور دوسرے لوگوں نے اسے اٹھایا اور کشتی میں بٹھا دیا۔ میں نے پھر سے واپسی کی اور متاثر لوگوں کو دیکھا، اپنے آپ سے کہا یہ لوگ کب جاگیں گے اور کب تک اس حالت میں رہیں گے؟ یہ لوگ تبھی مجھے مانیں گے جب وہ جاگیں گے، اور تبھی ان کے فالوورز مجھے مانیں گے، لیکن یہ سب کب ہوگا؟ پھر میں نے اپنے آپ میں سوچا کہ میں انہیں چھوڑ دوں اور کشتی کے دوسری طرف چلا جاؤں، شاید وہاں مجھے کچھ امید مل سکے۔ واپسی کے دوران میں نے اس شخص کا علاج کرنے کے لیے مرہم پٹی بھی لے لیا تاکہ وہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ پھر ایک اور شخص نے کہا ہم اس کشتی پر کہاں جائیں گے؟ میں نے کہا کسی ایسی جگہ پر
جہاں ہمیں کچھ امید مل سکے، کیونکہ ہم نے یہاں کوشش کی ہے لیکن کچھ نہیں ہوا۔ یہیں پر پارٹ 18 ختم ہوتی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پارٹ 18B میں ہم سنیں گے کہ محمد قاسم کے قلعے میں پہنچتے ہیں اور چھپے ہوئے دروازے کو ڈھونڈتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔